Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about cell signaling. Cell signaling is the process in which one cell communicates with their environment or with other cell or with any other structure outside. سمپل یعنی سیل کا اپنے سراؤنڈنگ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، کمیونیکیٹ کروانا، سٹیمولائی ڈیٹیکٹ کروانا اور اس سٹیمولس کے مطابق رسپانس جنریٹ کرنا، اس کو سیل سگنلنگ کہتے ہیں۔ یا ملٹی سیلولر باڈی میں، ہمارے باڈی میں لیٹ سے ایک سیل دوسرے سیل کو کس طرح افیکٹ کر سکتا ہے، اس پروسیس کو سیل سگنلنگ کہتے ہیں۔ مطلب ہارمونز ہے ہمارے باڈی میں ایک گلینڈز کے سیل سے ریلیز ہو جاتے ہیں بلڈ میں، اور وہ آ کے ڈفرنٹ جگہوں پہ ہمارے باڈی میں ڈفرنٹ آرگنز کو افیکٹ کرتے ہیں، لائک گروتھ ہارمون۔ گروتھ ہارمون ہے تو گروتھ ہارمون پیچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے اور وہاں سے آ کے ہر باڈی سیل پہ تقریباً اس کا ریسیپٹر ہوتا ہے، اس پہ اٹیچ ہوتا ہے۔ اب یہ اٹیچمنٹ پھر اس میسج کو اندر لے کے جانا اور سیل کا رسپانس ان دا فارم آف سیل ڈویژن جنریٹ ہونا، اس پورے پروسیس کو ہم سیل سگنلنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سیل سگنلنگ از دا پروسیس آف کمیونیکیشن بٹوین دا سیلس اور دا سیل اینڈ دا سراؤنڈنگ۔ تو فرسٹ، cell signaling or cell communication is the ability of cell to receive, process and transmit signal with its environment and with itself. یعنی خود اپنے ساتھ بھی کمیونیکیشن کر سکتا ہے کہ کیمیکل ریلیز کر دیا اور وہ خود پہ اسی سیل کے سرفیس پہ اٹیچ ہوا اور اس کو ایک سگنل دے رہا ہے، تو اس چیز کو بھی سیل سگنلنگ کہتے ہیں۔ یعنی with the surrounding. Cell signaling or cell communication is the ability of a cell to receive, process and transmit signal with its environment. یعنی اپنے environment، آپ اس کے environment میں cells ہے، کوئی اور مٹیریل ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروانا سیل کی اس ability کو cell signaling کہتے ہیں کہ a cell can be signaled from outside or it can signal other cells. یعنی یہ کچھ کیمیکل ریلیز کر کے دوسرے سیل کو سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں، یا انوائرمنٹ سے کوئی کیمیکل وغیرہ آ کے اس سیل کو سٹیمولیٹ کر سکتا ہے ایک خاص فنکشن کے لیے، ایک خاص ایکٹیویٹی یا ایک خاص پروٹین اس میں ایکٹیو یا ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، تو اس کو سیل سگنلنگ۔ A biological mechanism that occurs in cells which give cells an ability to receive or generate signal. یہ دوسرا ڈیفینیشن ہے، یعنی ایک بایولوجیکل میکینزم کو کہتے ہیں جو سیل میں اکر ہوتا ہے اور سیل کو یہ ابیلٹی دیتا ہے کہ وہ ریسیو کرے سگنل یا جنریٹ کرے سگنل۔ سگنل کیمیکلز، یہاں پہ زیادہ تر ہم کیمیکلز کی بات کرتے ہیں، یعنی نرو امپلس میں ہم نے جو ڈیٹیل سے بات کی تھی، یہ نیورو ٹرانسمیٹر ایک سگنل ہے۔ سائنیپس میں جو ہم نے بات کی تھی، الیکٹریکل سائنیپس میں الیکٹریکل پوٹینشل جو ایک سیل سے یعنی ممبرین پوٹینشیل چینج ہے، وہ ایک سگنل ہے۔ تو ایک ایسا بایولوجیکل میکینزم ہے جس میں ایک سیل کیا کرتا ہے، یہ ایبلٹی رکھتا ہے کہ وہ ریسیو کرے ایک سگنل کو یا جنریٹ کرے ایک سگنل کو۔ سگنل یہاں پہ میں نے کہا نیورو ٹرانسمیٹر، ہارمونز، دیز آر سگنلز ان ریسپانس ٹو دیئر سراؤنڈنگ۔ یعنی انوائرمنٹ سے کوئی اسٹیمولس ملا تو یہ ایک سگنل ریلیز کرے گا اپنے آپ کو یا دوسرے سیلز کو جو نزدیک پڑے یا دور ہے، اس کو سٹیمولیٹ کروانا یا افیکٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ طریقوں سے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے کمیونیکیشن بٹوین دا سیلز اکر وین اے سگنلنگ سیل سینڈ اے سگنل۔ یہ جنرل ایک پیٹرن کہ کمیونیکیشن میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، سنگل لائن میں اگر ہم کہیں تو کیا ہوتا ہے کہ when a signal cell send a signal، ایک سیل جو ایک کیمیکل یا ایک میسنجر ریلیز کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو سگنلنگ سیل کہتے ہیں۔ تو سگنلنگ سیل sends a signal to a target cell،
جو سگنل ریسیو کرے گا اور ایفیکٹ یا رسپانس شو کرے گا اس سیل کو، یعنی ایک خبر دے رہا ہے، دوسرا خبر ریسیو کر رہا ہے، اور اس خبر کے مطابق وہ ایکشن لے گا ٹارگٹ سیل، اس میں چینجز اکر ہوں گے۔ تو جو خبر دے رہا ہے اس سیل کو سگنلنگ سیل کہتے ہیں، یعنی سگنل ریلیز کر رہا ہے۔ اور لیٹ سے میں نے آپ کو پیچوٹری گلینڈ جو ڈیفرنٹ ہارمون ریلیز کرتے ہیں، یہاں پہ یہ سگنلنگ سیلز ہے پیچوٹری گلینڈ کے۔ اور اگر کوئی دوسرا لیٹ سے گونیڈز ہے، ایف ایس ایچ ایل ایچ، یہ ریسیو کر رہے ہیں تو یہ ٹارگٹ آرگن ہے یا ٹارگٹ سیلز ہے اس گونیڈز کے، ٹھیک ہے، یوزولی ان دا فارم آف کیمیکل میسنجر۔ تو سگنلنگ سیل زیادہ تر کس فارم میں میسنجر ریلیز کرتا ہے؟ وہ کیمیکل میسنجر ہوتا ہے، میکینیکل بھی ہو سکتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تو ڈیفینیشن تھے اور مین پلان تھا کہ سگنلنگ سیل یا سیل سگنلنگ کس طرح اکر ہوتا ہے۔ تو اس میں فرسٹ کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن بٹوین سیل اکر when a signaling cell send a signal to a target cell, usually in the form of chemical message. These chemical signal, which are proteins or other molecule produced by sending cell, are often secreted from the cell and released into the extracellular. عام طور پہ جنرل ایک سب سے کامن فارم آف سیل سگنلنگ کیمیکل سگنلنگ ہے، یعنی کیمیکلز کے تھرو جو ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ کیمیکل سگنل جو سگنلنگ سیل ریلیز کرتا ہے، تو یہ یا سینڈنگ سیل، یہاں پہ کہا ہے سگنلنگ سیل اور سینڈنگ سیل ایک بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام طور پہ اپنے باہر ای سی ایف میں، ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں ریلیز کیا جاتا ہے، اور وہاں سے یعنی ای سی ایف میں دیر دے کین فلوٹ لائک میسج ان دا بوٹل اوور ٹو نیبرنگ سیل، اور اس طرح یہ اس جگہ میں ای سی ایف سے ای سی ایف میں ڈیفیوز کر کے مائگریٹ کر کے مطلب دوسرے جگہ پہ سیلز تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ ہسٹری آف سیل سگنلنگ کیا ہے؟ تو یہ 1879 میں ایڈورڈ ٹینگل، اس نے فرسٹ ٹائم یہ پتہ لگایا کہ پلانٹ سیل کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں، ہاؤ پلانٹ سیل کمیونیکیٹ، ہی ایکسپلور دیٹ پروسیس، اور اس نے سائٹوپلازمک برج کا نام دیا۔ پھر 1901 میں ایڈورڈ اسٹراس برگر ان سائٹوپلازمک برج کو پلازموڈیسمیٹا کا نام دیا۔ پلانٹس میں آپ جانتے ہیں کہ ہر دو سیل میں سائٹوپلازمک کنیکشنز ہوتے ہیں، اس کو پلازموڈیسمیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایڈورڈ ٹینگل نے یہ پتہ لگایا کہ پلانٹ سیل کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ ایک خاص سائٹوپلازمک برجز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ 1901 میں ایڈورڈ اسٹراس برگر نے پلازموڈیسمیٹا کا نام دیا ان سائٹوپلازمک برجز کو، جو ورڈ یوز کیا تھا ایڈورڈ ٹینگل نے، سائٹوپلازمک برجز۔ تو 1901 میں ایڈورڈ اسٹراس برگر نے اس سائٹوپلازمک برجز کے لیے پلازموڈیسمیٹا کا ورڈ یوز کیا، آج کل بھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ ڈسکرپشن آف سمپلازمک کنیکشن بٹوین اینیمل سیل پبلشڈ 40 ایئر اگو، گیپ جنکشن، مطلب گیپ جنکشنز بھی اس طرح بہت سال پہلے، یعنی تقریباً 1970-80s میں اس طرح یا اس سے بھی پہلے یہ پتہ تھا کہ گیپ جنکشن ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ڈسکوری آف جی پروٹین اینڈ دیئر رول ان سگنل، پھر جی پروٹین یہ آگے ہم پڑھیں گے، ایک امپورٹنٹ کیٹیگری آف پروٹین ہے جو سگنلنگ میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ تو جی پروٹین اور اس کے رول سگنل ٹرانزیکشن میں یہ مارٹن روڈویل نے ڈسکور کیا۔ ان 2004 فار دا فرسٹ ٹائم، یہ 1970s میں تقریباً ڈسکوری ہوئی تھی، 1993 میں، 1995 میں ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ سو ان 2004 فار دا فرسٹ ٹائم ہینس ہرمن جرڈز ایز اے ریسرچر ایٹ ایمبل جرمنی، اس بندے نے کیا کیا، ایک نیا میتھڈ، ایک نیا راستہ، ایک نیا طریقہ سیل کمیونیکیشن کا ڈسکور کیا، اور وہ راستہ کیا تھا؟ اس نے اس کو ٹنلنگ نینو ٹیوبس کہا، identified in a variety of cell tubes. In 2004 for the first time Hans Hermann Gertz reported a novel cell to cell communication channel، ایک نئے طریقے کا کہ وہ گیپ جنکشن نہیں کہلا سکتا تھا، ایک نئے ٹائپ آف سیل ٹو سیل کنیکشن ڈائریکٹلی
with each other. اس کا ایک فارم ڈسکور کیا اور اس نے اس کو TNT دیا، ٹنلنگ نینو ٹیوبس کا نام دیا. TNT are also called as intercellular nanotubes. اس کو ICNs بھی کہتے ہیں. دو سیلز کے درمیان سائٹوپلازم کے بڑے ٹیوبس ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں. These TNT bridges represent the longest direct tubular connection between the cells up to 1 mm. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ they are the longest direct tubular connection between the cell up to 1، یعنی اتنے سائز کے 1 mm تک ہو سکتے ہیں. اگر سیل 1 mm تک ایک دوسرے سے دور ہے تو اس میں درمیان میں یہ TNT موجود ہو سکتے ہیں. ایک ٹیوب، ایک پائپ لائک اسٹرکچر آف سائٹوپلازم، اس کو TNT کہتے ہیں، ٹنلنگ نینو ٹیوبس.